أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں واقعہ کربلا اور سفر کربلا یعنی تذکرہ کربلا کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ پر اس تیسرے رکوع سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کی حقیقتوں کی خبر نہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ اپنے رب سے رزق بھی کھاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ رزق کھاتے ہیں۔ وہ کون سا رزق ہے یہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ اپنی زندگی زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور انہیں اپنے رب کی طرف سے وہاں بھی رزق ملتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، اس طرح من الخوف، خوف، والجوع، اور بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اور مال کے کم ہونے، اور والانفس، جانوں کے نقصان، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا وہ صبر کرنے والا ہوگا، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ اس ایسے عمومی صبر کرنے والے مراد ہیں، مگر ہم تذکرہ کربلا پڑھ رہے ہیں، ہم کربلا کے سفر کی طرف رواں ہیں، تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ اب اللہ رب العزت بعض لوگوں کو خوف سے آزماتا ہے، بعض لوگوں کو بھوک اور پیاس سے، افلاس سے آزماتا ہے، بعض لوگوں سے مال چھین لیتا ہے، انہیں مال عطا نہیں کرتا، رزق کی تنگی دے دیتا ہے، اس طرح آزماتا ہے۔ بعض لوگوں کی جان اور ان کی اولاد، ان کے اسباب ان سے لے لیتا ہے اور انہیں آزماتا ہے، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے انفرادی طور پر، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، تو ہماری طرف سے انہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ مگر وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی
کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی ایک آزمائش میں نہیں ڈالا بلکہ ان ساری آزمائشوں میں اسے ڈالا۔ وہ کون؟ تو کائنات میں ایک اصول یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کو محبت زیادہ ہوتی ہے اسے زیادہ آزماتا ہے، جس قدر اسے محبت ہو اسی قدر وہ آزماتا بھی۔ یہ نہیں ہے کہ محبت ہو اور محب کو آزمایا نہ جائے، کیونکہ محبت اپنے کمال کو پہنچنے ہی تب ہے جب محب آزمائشوں سے پورا سفور ہو کر باہر نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بغیر آزمائش کے تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے اور تمہیں مقام اور مرتبے عطا کر دیں گے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی آزمائش کے۔ صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمانا ہے کہ تم میرے محبوب کے کتنے محب ہو اور میرے کتنے محب ہو، مجھے اور میرے محبوب کو، دین کو کتنا چاہنے والے ہو، اس سے کتنی محبت کرنے والے ہو۔ تو یہ حقیقت ہے اور یہ قانون قدرت ہے کہ جس سے اسے محبت ہوتی ہے اور جتنی محبت ہوتی ہے اسے اتنا ہی وہ آزماتا ہے، اور اتنے ہی آزمائش میں جب وہ اس کا محب پورا اترتا ہے تو اللہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ کو کائنات میں سب سے محبت زیادہ کس سے ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے، کس سے ہے؟ بولیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے پتہ چلا کہ کائنات میں اللہ کو سب سے بڑا، جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ بھائی اس لیے پتہ چلا کہ اللہ نے ساری کائنات ابھی تخلیق نہیں کی، سب سے پہلے اللہ نے کسے بنایا؟ اپنے محبوب کو۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا تھا، فاحببت، تو پھر مجھے کسی سے محبت ہو گئی، ان اعرف، پھر مجھے کسی سے محبت ہو گئی کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہو اور میں بھی کسی کا چاہا جانے والا کہلاؤں۔ تو پھر کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور النبی کا من نوره، سب سے پہلے پھر اس محبت کے اظہار کے لیے اور اپنے محبوب کی تخلیق کے لیے اپنے نور سے ایک نور بنایا جسے نور محمدی کہتے ہیں۔ اپنے نور سے مصطفیٰ کو تراشا اور بنایا۔ تو کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت، اس بات کی کیا ہے دلیل؟ سب سے زیادہ محبت۔ اب ہم نے قانون قدرت پڑھا سنا کہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ کو مصطفیٰ سے ہے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائشیں بھی کس پر آئیں گی؟ بولیے، حضور پر ہی آئیں گی۔ سب سے زیادہ آزمائشیں بھی کس پر آئیں گی؟ حضور پر ہی آئیں گی، رسول کائنات پر ہی آئیں گی۔ اب آقا کائنات کو جس علاقے میں اللہ رب العزت نے بھیجا، اس علاقے سے بڑا جاہل علاقہ اور اس قوم سے بڑی جاہل قوم اور کوئی نہیں تھی۔ اس سے بڑی جاہلی کوئی نہیں تھی، یعنی جو دنیا کی وہ جد ترین جاہل ترین قوم تھی وہ قوم عرب تھی۔ وہ وہاں کے مکہ اور مدینہ کے عرب کے رہنے والے لوگ تھے۔ تو سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی وہاں کہ کہیں اچھے معاشرے میں بھیج دیا جاتا تو اعتراض ہوتا کہ ہمیں تو بھیجا مختلف وادیوں میں
گواروں کے درمیان، بت پرستوں کے درمیان، اور اپنے محبوب کو اتنے لاڈ سے بھیجا ان لوگوں کے درمیان جو ایک پہلے ہی سنبھلے ہوئے سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہونا، بلکہ جو جتنا محبوب ہے اس پر امتحان بھی اتنے کرے آئے۔ اب امتحانات سب سے بڑھ کر رسول کائنات پر ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ آپ کو ایسے علاقے میں بھیجا کہ وہاں سے پنپنے کی کوئی امید اور کوئی چانس ہی نہ تھا، مگر محبوب آپ کو وہاں ان جاہل لوگوں میں بھیج کر پوری کائنات پر بھیج گیا، پوری کائنات میں آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ پوری کائنات یعنی بھیجا وہاں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، جہاں سے ابھرنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، مگر مصطفیٰ کو وہاں سے پوری دنیا پر پھیلا دیا۔ آقا کے پیغام کو، آقا کی محبت کو، آقا کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ محبوب آپ وہاں اس تنگی کے ماحول میں تھے، گھٹن کے ماحول میں تھے، جہالت کے ماحول میں تھے۔ کہا تھا نا الطاف حسین علی نے خود نہ تھے جو راہبر اوروں کی حاضری ہو گئے، جو خود راہبر نہیں تھے، آقا کی معیت نے اور آقا کی تربیت نے انہیں دوسروں کا حاضر بنا دیا۔ آج ہم جب نام لیتے ہیں ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے جب ہم نام لیتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، اعلان سے پہلے وہاں کے جاہل ترین لوگ ہوا کرتے تھے، مگر مصطفیٰ کی نسبت میں، آقا کی محنت میں، آقا کی تربیت میں انہیں دنیا کا راہبر بنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم روتے ہیں، کہتے ہیں جنگل میں گزرے لوگ جانور چرا رہے تھے، رونے لگے، پوچھا کیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ خطاب کے بیٹے سے تو یہ جانور بھی نہیں چرا کرتے تھے، وہ تو یہ جانور بھی چرانے کے قابل اور لائق نہیں تھا، مگر مصطفیٰ کی نسبت نے آج 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ بنا دیا، 22 لاکھ مربع میل کا سردار بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، سربراہ بنا دیا۔ تو مصطفیٰ کی نسبت نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ میں اس کا نام کہ سب سے زیادہ آزمائشیں مصطفیٰ پر آئیں۔ اب ان آزمائشوں میں سے یہ یاد رہے کہ اہل بیت اطہار پر بھی جو آزمائش آتی ہے وہ براہ راست مصطفیٰ پر آزمائش ہوتی ہے۔ میری بات شاید آپ سمجھ سکیں کہ جو آزمائش کس پر آتی ہے، اہل بیت میں سے کسی بڑے چھوٹے فرد پر آتی ہے، وہ آزمائش در حقیقت کس پر ہوتی ہے؟ حضور پر ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا من آزا حسین فقط آزانی، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آزانی آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف۔ من احبہ فقط احبانی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی فقط احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا کس سے محبت کی؟ اللہ سے محبت۔ تو جو تکلیف یا محبت کا جو رابطہ ہے، جو سلسلہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ سلسلہ براہ راست مصطفیٰ تک جاتا ہے اور پھر خدا تک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا عظیما، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے
لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ کو تکلیف جو دینی ہے وہ کیسے دینی ہے؟ رسول کو تکلیف دے گا، اور رسول کو جو تکلیف ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ رسول کی آل کو تکلیف دے گا۔ پھر بعد نے لکھا کہ یہاں اس سے مراد حضرت علی ہے کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے بولیے اللہ کو تکلیف دی۔ تو اہل بیت اطہار کی تکلیف، ان کی اذیت سیدھی سیدھی رسول کی اذیت اور رسول کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت جن آزمائشوں سے گزرے، یوں سمجھیں کہ یہ آزمائش بظاہر حسین پر آئی ہے، حقیقت میں مصطفیٰ پر آئی ہے۔ یہ تکلیف بظاہر حسین نے اٹھائی ہے، حقیقت میں مصطفیٰ نے اٹھائی ہے۔ کربلا کا سفر بظاہر حسین کا تھا، حقیقت میں مصطفیٰ کا تھا۔ بظاہر وہاں زین العابدین جا رہے تھے، خانوادہ حسین جا رہا تھا، حقیقت میں مصطفیٰ جا رہا تھا۔ آپ کو میری بات سے شاید حیرانی ہو، تو اب دیکھیے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الحسین منی، الحسین منی، یعنی حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں کس سے ہوں؟ حسین سے۔ میں کس سے ہوں؟ حسین سے۔ جب تک مصطفیٰ ظاہری حیات میں تھے آقا نے فرمایا حسین میرے سبب سے ہے، اور جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تو فرمایا اب میں حسین کے سبب سے، گویا بظاہر چلتا حسین ہے، حقیقت میں مصطفیٰ ہوتا ہے۔ حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ کہتے ہیں حسین رسول کا کل ہے، مصطفیٰ کا کل ہے۔ یعنی آج جو مصطفیٰ شہر مکہ میں اور مدینہ میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا آج ہے، اور کل حسین کی صورت میں جب حسین چلتا پھرتا نظر آئے گا وہ مصطفیٰ کا کل ہوگا۔ مصطفیٰ کا کیا ہوگا؟ کل ہوگا۔ یعنی حضور کو مثال فرما ہے، مگر حسین کا ہونا مصطفیٰ کا ہونا، حسین کا ہونا مصطفیٰ کا ہونا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل بیت کی تکلیف یہ کس کی تکلیف ہے؟ بولیے مصطفیٰ کی تکلیف۔ اہل بیت کو اذیت دینا مصطفیٰ کو اذیت دینا ہے۔ اہل بیت کی آزمائش براہ راست مصطفیٰ کی آزمائش ہے۔ کس کی آزمائش ہے؟ مصطفیٰ کی آزمائش ہے۔ اب قرآن کریم میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اولادوں سے اور مال سے آزماتا تھا۔ اب آزما بندے کو رہا ہوتا ہے، لیکن کس طرح؟ بندے کی اولاد سے، بندے کی اولاد سے آزما بندے کو رہا ہے، مگر بندے کے مال سے، بندے کے۔ تو حیران ہوا نا بندہ، اب یہ بات آپ نے سنی تو حیران ہوئی کہ اب آزما وہ مجھے رہا ہے، لیکن کس طرح؟ میری اولاد کو تکلیف دے کر۔ آزما کسے رہا ہے؟ اسی لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری آزمائش تمہارے مال میں ہے اور تمہاری اولاد میں۔ میں نے جب تمہیں آزمانا ہو تمہیں کبھی اولاد دے کر اور کبھی چھین کر آزماتا ہوں، کبھی مال دے کر اور مال دے کر آزماتا ہوں۔ آزمائش بندے کی ہو رہی ہوتی ہے، مگر ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کا مال اور بندے کی اولاد، بندے کا مال اور بندے کی اولاد۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو بھی کبھی حسین کی صورت میں آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی حسن کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی علی کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی زینب کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی زین العابدین کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی عباس کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی اولو محمد کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی
حضرت سکینہ کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور کبھی زینب صغریٰ کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی کربلا کی سفر میں کی صورت میں آزمائشوں میں ڈالا ہے، کبھی دمشق اور کوفہ کے بازاروں میں دکھا کر آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ آزمائش میں بہت اور مصطفیٰ تھا، بہت اور کیا تھے؟ مصطفیٰ تھا۔ اب دیکھیں، میں نے کہا کہ ہر ایک کو انفرادی طور پر آزمایا جاتا ہے، کسی کو مال کے ذریعے، کسی کو اولاد کے ذریعے، کسی کو اسوار کے ذریعے، کسی کو جان کے ذریعے، کسی کو خوف کے ذریعے، کسی کو بھوک کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، مگر آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش مصطفیٰ پر ہوگی، اور وہ آزمائش کیا ہوگی کہ ہر ایک کو انفرادی طور پر آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، مگر کائنات میں اللہ نے جتنی آزمائشیں تخلیق کی ہیں وہ ساری کی ساری آزمائشوں میں مصطفیٰ کو ڈالا گیا اور آزمایا گیا۔ ان ساری آزمائشوں میں آقا کو ڈالا بھی گیا اور پھر آزمایا بھی گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آزمائشوں میں ڈالا بھی گیا اور پھر آزمایا بھی گیا۔ اب آزمایا میں نے عرض کیا اولاد کی صورت میں بھی، آل بیت طاہر کے ایک ایک فرد کی صورت میں اللہ رب العزت نے آزمایا مصطفیٰ کو، آزمائش میں اپنے معبود کو ڈالا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آپ کو آزمائیں گے خوف سے، اور یہاں خوف سے مراد کسی خطرناک چیز سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ خوف سے مراد ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ یعنی یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے، کہیں منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل آئے، اور کہیں عمل سے کچھ ایسا اظہار نہ ہو جائے کہ رب ناراض ہو جائے۔ آزمائش یہ ہے، اور خوف یہ رہے، خوف یہ رہے کہ کہیں ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، کسی قول کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے بندے میں؟ جب بندہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی سے۔ ہم دنیا میں دیکھیں نا، ہمیں جو محبوب ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچہ ہو، وہ کوئی اور دوست ہو، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے، کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، کچھ ایسا نہ کہہ بیٹھوں یا کر بیٹھوں کہ اماں ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بیٹا ناراض ہو جائے، فلاں مرشد ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، کہیں میں ایسا نہ کر بیٹھوں۔ تو یہ جو بات ہے، اس خوف سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔